تشریف رکھیں. جی آواز صحیح جائے بس کافی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جتنے سامعین دوست قرب و جوار سے تشریف لائے، جمعے کے دن سے لے کر آج کے دن تک آپ سب کو یہاں اپنے ساتھ موجود پا کر بہت ہی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، اچھا لگا اور محبت محسوس ہوئی اور فیض محسوس ہوا. ہمارے مرشد کامل کے توجہات محسوس ہوئے، ان کے فیوضات محسوس ہوئے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں اچھا وقت گزارا ہوگا، دوستوں نے آپ کا خیال رکھا ہوگا اور سردی کا موسم بھی ہے تو آپ کے خدمت میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ہو سکتا ہے بالکل عین ممکن ہے کمیاں رہ گئی ہوں. ہمارے دوست یہاں آئے، ان کو گھر کا ماحول فراہم ہو سکا یا نہ ہو سکا، لیکن یادیں آپ نے ضرور جمع کی اور جن کو محبت ہے ان کی بات کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہندوستان کا لاہور آ گیا، نام عاجز بھول رہا ہے کہ وہ اورنگزیب تھا یا کوئی جہانگیر تھا، واللہ عالم. تو ان کے ایک بڑے وزیر تھے، بڑے مشہور، تو میرے خیال ہے ان کے نام سے کوئی مسجد بھی ہے پشاور میں یا لاہور میں، نام عاجز بھول رہا ہے. تو وہ وزیر ان کے یا وزیر یا کوئی خاص ان کے صحبت میں بیٹھے تو بادشاہ نے اس سے گفتگو میں بے تکلف ہو کر پوچھ لیا کہ آپ کی عمر کیا ہے. اس وزیر سے، اپنے مشیر سے، اپنے دوست سے، جو کہ گورنر سمجھیں یا کچھ بھی، بڑا اہم آدمی تھا. بادشاہی محفل تھی، شاہی محفل تھی، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بے تکلفانہ بات ہو رہی تھی. تو بادشاہ وقت نے، اورنگزیب تھا یا جہانگیر یا کوئی بھی، یا اس سے آگے پیچھے شاہ جہاں کوئی بھی تھا، میں نام بھول رہا ہوں، تو اس نے پوچھ لیا کہ آپ کی عمر کیا ہے. تو اس گورنر یا وزیر یا مشیر نے کہا کہ حضرت میری عمر 2 سال ہے. تو بادشاہ حیران ہو گیا، مستند کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے، وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں، اور آپ اپنی عمر جو ہے وہ 2 سال بتا رہے ہیں. تو اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے 2 سال ہوئے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی یا ان کے صاحبزادے کی
محبت اور نسبت ملی ہے۔ تو میں اپنی عمر انہی 2 سالوں کو سمجھتا ہوں، باقی جو گزری ہے وہ تو ایسے ہی گئی، وہ عمر نہیں تھی۔ وہ فارسی میں کہاوت ہے کہ اوقات آبود کے بایار بسر رفت، باقی ہم بے حاصلی و بے خبری بود۔ زمانہ تو وہ تھا جو دوست کے میت میں گزرا، پیاروں کے ساتھ گزرا، ان کی صحبت میں گزرا، باقی جو گزرا وہ بے خبری تھی، بے حاصلی تھی۔ تو یہاں بیٹھ کر جو محبت کے چند لمحات میسر آ جائیں یہ بڑی قیمتی ہیں، اور ان کی قدر کی جائے اور ان پر شکر کیا جائے اور ان پر مداومت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی ہم بے قدری کریں، ناشکری کریں اور ان کو غیر اہم سمجھیں، تو یہ بڑی محرومی ہوگی۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار، ہیرا موتی لال ونڈین سے ویٹھا تھے وینجھار۔ سمجھن کین سید چے کڈن سمجھن کین سید چوے کڈن موتن ماں بمیار، جے کے لوہ کٹین لوہار، تن کے کیڑو قدر سون جو۔ وہ قدر کرنے والے بٹائی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کم ہو گئے ہیں، اور پھر قدر والے کم ہیں تو اس قدر والی خوبصورت تحفے کی، خوبصورت عطا کی تمنا بھی ان کے دلوں سے مفقود ہو گئی ہے، وہ طلب ہی نہیں رہی ان کے دلوں میں۔ تو جب طلب ہی نہیں رہی تو وہ چیز خریدیں گے کیسے؟ کیونکہ وہ قیمت جتنی بڑھتی ہے، جتنی قیمت بڑھتی ہے تو عموماً لوگوں میں شوق اتنا بڑھتا ہے۔ کسی کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہوگی تو اس کی آنکھ ہوگی 1 کروڑ کی گاڑی میں، 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی تو اس کی آنکھیں ہوں گی 2 کروڑ کی گاڑیوں میں۔ یہ ہمارا ایک معمول ہے زندگی کا، انسانی فطرت ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ اب جو اس کی تڑپ ہے وہ 2 کروڑ کی گاڑی کی یا 2 کروڑ کے گھر کی یا 10 کروڑ کے گھر کی، تو پھر آدمی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اگرچہ وہ 2 کروڑ کی گاڑی ملنے کے بعد پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اب 4 کروڑ کی گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ 10 کروڑ کا گھر ملنے کے بعد پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، اس کو 20 کروڑ کا گھر یاد آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک زندگی کا ایک معمول ہے، اس میں استثناء نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اہمیت ہے اس گھر کی، اس گاڑی کی، تو ہم پھر جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں جو نعمتیں، جو دولت میری آنکھوں میں اہم ہے، بٹائی صاحب کی آنکھوں میں جس چیز کی قدر ہے وہ تو گاڑی نہیں ہے، وہ تو بنگلہ نہیں ہے، وہ تو جائیداد اور زمین نہیں ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ میں کیا کروں کہ اس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ جانیں گے نہیں تو اس کی قدر بھی ان کو نہیں، اگر بیان بھی کریں تو کہتے ہیں یہ کیسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیسی چیز ہے یہ تو بھائی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بے سمجھ اور ناسمجھ ہو گئے ہیں کہ موتی جیسی چیز میں سے بھی عیب نکالتے ہیں، وہ سمندر کی گہرائیوں سے سیپ کے سینے کو چیر کر جو موتی نکالا جاتا ہے، اس کی چمک جو ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے، ددھیالی، سنہری، چمکدار۔ کبھی سورج کی روشنی میں موتی کو دیکھیں تو لگے گا کہ سنہری ہے، چاند کی روشنی میں دیکھیں تو کہیں گے ددھیالا ہے،
سائے میں دیکھیں گے کہیں گے سبحان اللہ یہ تو سندھی میں چاہے سلیٹی رنگ جو گرے کلر کا ہے. یعنی کہ اتنی کلر اس میں پائے جاتے ہیں کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے. بٹائی صاحب کہتے ہیں اتنی مت ماری گئی ہے آج کے لوگوں کی کہ وہ موتی کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے بلکہ اس میں سے عیب نکال رہے ہیں. اب سمجھ رہی ہے آپ آ رہی ہے بات؟ اس میں سے عیب نکال رہے ہیں. فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو اپنی موتی جیسے الفاظ ان پر لٹانا بند کر دے. بیٹائے حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ اگر سننے والوں کے دل میں قدر نہیں ہے تو کوئی اگر ایسا بندہ ہو ہمارے درمیان جو موتی جیسے الفاظ فرما رہا ہو تو فرماتے ہیں اس کو بس کر دینی چاہیے. لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے نا. بیٹا صاحب اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز میری نظر میں عام ہے لوگ اس کو عام نہیں سمجھ رہے. میں تو اس لازوال چیز کی بات کر رہا ہوں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. بیٹا صاحب کی نظر میں وہ چیز ایسی انمول ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. وہ اپنے یار کی محبت ہے, اس کی قربت ہے. وہ اس گورنر کی بات, لاہور کے گورنر کی بات جس نے کہا تھا کہ میری زندگی 2 سال ہے. تو اس لیے میرے دوست یہ بڑا قیمتی کام ہے. اور اگر اس گلی میں ہم اترے ہیں, اس میدان میں اترے ہیں, تو پھر اس چیز کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ وہ شاعر نے کہا ہے قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے پیارے رب, اے میرے پروردگار, تو نے اپنے وصال کی قیمت یہ فرمائی ہے کہ دونوں جہانوں سے, دنیا کی بھی تمنا طمع چھوڑ دو, آخرت کی بھی تمنا طمع چھوڑ دو. وہ جس طرح حضرت خواجہ غلام فرید نے ارشاد فرمایا ہے کہ او جنت کونو جہنم چنگا جتھا تو مکھڑا دکھلا میں, وہ اپنے رنگ میں فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ اٹھا لو, یعنی کہ جنت کی طلب بھی نہیں, دنیا کی بھی طلب نہیں. اب یہ کہنے کو تو بڑی زبردست بات ہے, عمل کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قیمت, وصال کی قیمت دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھانا بول دیا کہ یہاں کی عیش آرام کو بھی اہمیت نہیں, آخرت کے عیش آرام کو بھی اہمیت نہیں. وہ عشق میں, محبت میں, جذبے میں کہہ رہا ہے کہ اتنا سودا سستا کہاں تو, اے رب کہاں تیری عظمت, کہاں تیرا جلال, اور کہاں یہ دنیا اور کہاں آخرت کے عیش. اتنا سستا سودا اے پروردگار, قیمت بڑھا دو, یہ تو سستی چیز ہو گئی. تو اس لیے دوستو اس معاملے کو ہم جتنی اہمیت دیں گے, جتنی قدر کریں گے اور جتنا ہم شکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمت میں اضافہ ہوگا. ہمارے مرشد مربی سنا سی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح مرشد کامل کی نسبت حاصل کی تو اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے مرشد کامل کی صحبت میں جا کر بیٹھے. صرف بیٹھے ہی نہیں بلکہ خدمت سر انجام دی. اتنی خدمت اور اتنی جذبے اور شوق سے کہ کبھی جا رہے ہیں ضلع دادو میں تو کبھی جا رہے ہیں ضلع نواب شاہ میں, کبھی مورو جا رہے ہیں تو کبھی میڑ جا رہے ہیں. وہ لنگر کے انتظامات اور شریف کے لیے اپنے مرشد کی درگاہ پر مختلف اشیاء کی فراہمی. تو ایک تو یہ بہت لمبی داستان ہے, یہاں تک میری والدہ کہتی تھی کہ میں بالکل ایام زچگی بالکل قریب تھے, مجھے کہتی تھی کہ تم میرے پیٹ میں تھے, میں کافی دقت میں تھی اور اکیلی تھی, کیونکہ آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز وہاں نہیں تھا. سونا سی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی رشتہ دار عزیز وہاں نہیں تھا, نہیں میری والدہ کا کوئی اتنا, یعنی کہ ایک بچہ پہلے ہوا تھا, اب میں پیٹ میں ہوں. وہ کہتی تھی کہ ان کو پرواہ نہیں, مرشد نے حکم دیا وہ چلے گئے, پتہ نہیں نواب شاہ یا, کہتی ہیں تیری ولادت ہوئی تو وہ وہاں نہیں تھے, میں اکیلی تھی.
مرشد کامل سے جو انہوں نے ناتا جوڑا، محبت لگائی، تو پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، جس میں یار راضی اس میں میں راضی۔ یار اگر راضی کرنا ہے تو پھر اپنی رضا اور اپنے ارادے کو تو مٹانا ہی پڑے گا، ورنہ تو پھر یار کی رضا کی کوششیں چھوڑنی پڑیں گی۔ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ مجنوں کو جب لیلا کی یاد آئی تھی تو وہ اونٹنی پر بیٹھا تھا اور اونٹنی پر چل پڑا تھا، اور اونٹنی کا بچہ تھا، وہ اس کو بچہ تھا، اس کی چھوٹا سا، ایک سندھی میں گورو چوندا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اونٹنی نے دیکھا مجنوں میرے اوپر بیٹھا ہے اور میرا مالک مجھے ہانک رہا ہے، تو وہ چلتی رہی۔ جیسے ہی رومی صاحب فرماتے ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنوں پر لیلا کا تصور غالب آ گیا، وہ رہتا ہی اسی تصور میں تھا، تو آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اور جو اس کی مہار تھی وہ ڈھیلی ہو گئی۔ جب اونٹنی نے دیکھا کہ کوئی ہانک ہی نہیں رہا ہے، تو واپس لوٹی اور سیدھا اپنے اس بچڑے کے پاس، گورے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجنوں کی آنکھیں کھلی تو اس نے سوچا تھا میں لیلا کی گلی میں پہنچا ہوں گا، لیکن لیلا کی گلی کہاں، وہ تو اپنے گھر میں کھڑا تھا۔ تو رومی کہتے ہیں پھر اس کو جوش چڑھا، پھر اس نے اونٹنی کو ہانکا، مہار کو کھینچا، پھر دوڑنے پر مجبور کیا، اور وہ اونٹنی دوڑی، وہ راستہ اختیار کیا، منزل کی طرف رخ کیا، لیکن پھر وہی مجنوں پر تصور غالب آیا لیلا کا، اور پھر وہ تصور میں گردن ڈھلک گئی، مہار سے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، مہار ڈھیلی ہو گئی۔ اونٹنی نے پھر جب دیکھا کہ وہ ہانکنے والا غافل ہے، پھر وہ واپس اپنے بچڑے کی طرف۔ 3 دفعہ ایسے ہوا مجنوں کے ساتھ۔ اور رومی صاحب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے مجنوں نے اونٹنی کی پشت سے جمپ لگائی، نیچے کودا نیچے۔ اس نے کہا کہ اونٹنی تیرا میرا ساتھ نہیں چلے گا، تیرا اور میرا ساتھ نہیں چلے گا، کیونکہ تیری لیلا پیچھے ہے، میری لیلا آگے ہے۔ میں اپنی لیلا کی طرف آگے جانا چاہ رہا ہوں، تو اپنی لیلا کی طرف، اپنے بچے کی طرف پیچھے جانا چاہ رہی ہے۔ اس لیے کچھ بھی نہیں تو یہ دل کا رخ جو ہے نا، وہ مجنوں کی طرح سیدھا رکھنا پڑے گا۔ اس طرح نہ ہو کہ وہ جس طرح سعدی کہتا ہے کہ ترسم کہ کعبہ نرسی اے عربی کی راہ تو می روی بترکستان است۔ سعدی کہتا ہے کسی سے راستے میں ملا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حج پر جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے۔ تو سعدی نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے خوف ہے کہ تم کعبہ پر نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ جو تو نے جس سمت رخ کیا ہے وہ کعبہ کی طرف راستہ نہیں جاتا، وہ ترکستان کو راستہ جاتا ہے، تو تیرا رخ سیدھا نہیں ہے، تو منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے، تم تو ترکستان پہنچو گے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، رخ ہمارا ترکستان ہے، سندھی میں چوندان کعبے کاڈے منہ مریم جو کاڈے اللہ یار۔ تو دوستو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے، محبت لگاؤ، فنائیت حاصل کرو، جان کی بازی لگاؤ۔ سبھی سانگا سٹے سٹے کہ مرد ایندا میدان انہی میں۔ ایسا مرشد فرمائندہ حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ پاہیں تقریر میں جنہیں پرجوش تقریر فرمائندہ تو وہ یہ الفاظ چاہتا ہے، سبھی سانگا سٹے سٹے کہ مرد ایندا میدان انہی میں، جے بھائیں جوگی تھیاں تو مرد میدان جو تھی۔ یوں بھی شعر فرمائندہ، جے بھائیں جوگی تھیاں تو مرد میدان جو تھی، نہ تو بھجی پاسے تھی ماتھا لاہوتی بھی لے جائیں۔ اگر ہمت ہے تو پھر میدان میں بھی کودو، ایسا نہیں کہ ایک قدم آگے رکھا 10 قدم پیچھے چلا گیا۔ فرماتے تھے پھر تو میدان ہی چھوڑ دو، تم تو لاہوتیوں کو شرمندہ کر دو گے، تم کیسے ہو؟ تو اس لیے قدم رکھنا ہے تو پھر پوری محبت یقین کے ساتھ رکھو۔ جو کچھ ہے رہنمائی، فیض، توجہ، نسبت مرشد کی کافی ہے، اور جتنا اپنے قلب کے توجہ اور تعلق کو مضبوط رکھے گا، آنا کانی نہیں کہ جو میٹھا میٹھا
میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو، جو میٹھی چیزیں لگیں ہاں سے یہ تو تعویذ گنڈے تو کروں گا، دم بھی کروں گا۔ بھائی آؤ ماہانہ پروگرام میں، اسے میرے سر میں درد ہے۔ بھائی تعویذ گنڈو سے تو آپ کو کہا گیا ہے کہ باز رہو، آپ کو کہا گیا ہے کہ ماہانہ پروگرام میں آؤ۔ اب اس طرح کا معاملہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آپ اور ہم پروگرام جو یہاں ہوتے ہیں اس میں شریک ہوں، اور اس میں ہماری شرکت ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے ذکر قلبی کا۔ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ۔ ہمارے حضور فرماتے تھے کہ ہمارے ان کے مرشد ارشاد فرماتے تھے کہ ہم پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں اجمیر شریف گئے، وہاں کے عرس کے بعد پھر ہم وہ لمبا واقعہ بیان فرماتے تھے، پھر ہم لاہور داتا صاحب کی دربار پر آئے تو حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور والے وہ داتا صاحب کی مزار کے قریب جا کر مراقبہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے مرشد کے مرشد پیر مٹھا سی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھ گئے، وہ سامنے مرشد کو بھی دیکھ رہے ہیں، داتا صاحب کی مزار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنے دل میں کہ داتا صاحب آپ بڑے فیاض اور بڑے مقام اور شان والے ہیں، اللہ نے بڑی عنایتیں مقام آپ کو بخشے ہیں، مخلوق خدا کو آپ نے فائدہ پہنچایا، لیکن داتا صاحب میرا داتا میرا مرشد ہے، میرے لیے میرا مرشد کافی ہے۔ وہ دل میں سوچ رہے ہیں، زبان سے نہیں، دل میں سوچ رہے ہیں، خود فرماتے تھے میں نے کہا میرے لیے تو مرشد کافی ہے، میرا داتا تو مرشد ہے، میرا رخ تو مرشد کی طرف ہے، میں تو ان کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر اس طرح کی بات انہوں نے فرمائی تو فرماتے تھے کہ وہ پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ جلدی جلدی اٹھے اور نماز عصر بالکل سورج غروب ہو رہا تھا جلدی جلدی میں ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فقیرو ہم مراقبہ میں بیٹھے تھے تو ہمیں ارشاد ہوا کہ نماز کو دیر ہو رہی ہے، نماز ادا کرو، تو ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ہمیں یہ بھی القاء ہوا کہ داتا صاحب فرما رہے تھے آپ کا جو فقیر پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ باتیں وہ فرمانے لگے، پھر کہنے لگے کہ ہے دیوانہ لیکن آپ کا سچا ہے، تو ہرچ باشی باش لیکن اندکے دیوان باش، جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ لیکن دیوانگی کے بغیر اس راہ میں کام نہیں چلے گا۔ فیاض بھی مرشد ہے، رہنما بھی مرشد ہے، رہبر بھی مرشد ہے، تقریر بھی مرشد کی، ہدایت بھی ارشاد بھی مرشد کامل کا، وہی کافی ہے۔ اوروں کی باتیں سن سن کر اپنا خانہ خراب ہم نہ کریں تو اچھا ہے۔ اگر خانہ خراب کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، یہ چیز میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اگر اپنا خانہ خراب کرنا ہے، خانہ خراب کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی راستے سے بھٹک گیا، اپنے پیچھے چلنے والے بیوی بچے ان کو بھی بھٹکا دیا، خانہ خراب کا مطلب یہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے۔ تو یہ ذکر قلبی بہت زیادہ توجہ سے اللہ 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 اللہ، ہر سانس جو اندر آئے اللہ۔ 7 جو شرائط سلسلہ نقش بندی کے حضرت عبدالخالق غشدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ جو ہر سانس ہے وہ ایک سانس جو اندر آئے، وہ ایک سانس جو باہر آئے وہ غفلت میں نہ ہو۔ اندر سانس آئے تو بھی اللہ، سانس باہر جائے تو بھی اللہ۔ یہ قلبی ذکر سے ہی ممکن ہے۔ اور خلوت در انجمن بھی فرماتے ہیں، ہزاروں کے لاکھوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے ذکر میں اتنا یکسو ہے کہ کروڑوں کا لاکھوں کا مجمع اس کو غافل نہیں بنا رہا ہے۔ وہ ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، گفتگو کر رہا ہے جو بھی اللہ 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 اللہ۔ یہ قلبی ذکر کا کرشمہ ہے، آپ کر کے دیکھیں کس طرح فائدہ ہوتا ہے۔
تو امید ہے کہ اس چیز کا دھیان رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جہاں جو آپ کو تجوید سکھائی گئی اس کی مشق جاری رکھیں، جب واپس جائیں تو اس تلفظ کی مشق جاری رکھیں، استاد سے رہنمائی لیں کہ آگے آپ کس طرح اس اپنی تجوید و قرأت کو بہتر کر سکتے ہیں، جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے احادیث اور آیات یہاں علماء اکرام کی زبانی سنی، ان کو قلم بند کیا ہوگا، ان کو یاد کر لیں، ان کو یاد کر لیں، اور باقاعدہ اس کا معنی مفہوم درست طریقے سے یاد کر لیں۔ اور پھر جہاں بھی جائیں، یا حج پرن وٹ یا کر پرن سندھی پچار، وہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں یا تو دوست کے ساتھ ہی رہو، ان کی خدمت میں بیٹھے رہو، اگر دوست سے دور ہو گئے ہو تو دوست کا ذکر کرتے رہو، میرا یار ایسا، میرا محبوب ایسا، ایسا ان کا، ایسی ان کی سخا، ایسا ان کا فیض، ایسی ان کی نظر۔ یہ دو کام اہم بتا، یہاں ہو جو پرن وٹ، یہاں کر پرن سندھی پچار، انہی بنی گالن کھان دھار شل قادر کینکھیں نہ کرے۔ ان باتوں کے علاوہ کوئی تیسرا کام جو ہے اس عشق کے راستے میں نہیں چلتا۔ کہتے ہیں حضرت بہاؤالدین کے خلیفہ تھے غالباً، وہ آ رہے تھے مرشد کی خدمت میں، خود لکھتے ہیں غالباً، یا مجھے اشتباہ ہو رہا ہو تو مجھے معاف کیجئے گا کیوں یادداشت پر ہی کام چلا رہا ہوں۔ تو آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم راستے میں مجھے 7 طرح کے بزرگ ملے، بڑے شاندار اور بڑے ہی عظمت والے۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، ہم تجھے بیعت کرتے ہیں، یہ بھی تجھے مقام دکھائیں گے۔ پھر آگے منزل پر کوئی اور ملا، اس نے کہا تمہیں ہم یہ مقام دکھائیں گے، یہ شان دیں گے۔ تیسری منزل پر کوئی تیسرا ملا، چوتھی منزل پر کوئی چوتھا ملا۔ کہ 7 جگہوں پر ہمیں دعوتیں ملی۔ میں نے 7 جگہوں پر ان کو یہ جواب دیا کہ آپ کی عظمت، آپ کا شان، سبحان اللہ، لیکن میرے لیے میرا مرشد کافی ہے، میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے دل کا کعبہ قبلہ میرا پیر ہے۔ تو دوستو، یہ نقشبندی سلسلے کی خصوصیات ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ چل رہے ہیں نقشبندی سلسلے میں اور باتیں آپ اوروں کی سن رہے ہیں، ان لوگوں کی جو عملی زندگی میں، جن کو عملی زندگی کا پتہ نہیں، تجربہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے تھے ہمارے دوست کہ بھائی مولوی صاحب کو صرف اس مائک کے سامنے دیکھنا چاہیے، جب یہاں سے اترتے ہیں نا پھر مولوی صاحب کی صورتحال ہی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ عملی زندگی سے تو اس کا واسطہ ہوتا نہیں۔ کبھی پسینہ بہایا ہو، کبھی اینٹیں اٹھائی ہوں، تو کبھی تغاریاں ڈھوئی ہوں، کبھی ہل چلایا ہو، کبھی کلاڑی چلائی ہو، ایسے مثال کم ہی ملتے۔ تو اس لیے دوستو، آپ نے اور ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے۔ میں نے اپنے استاذ محترم سے یہ روایت سنی کہ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عجیب کیفیت ہو گئی ہے، میں شمال میں دیکھتا ہوں تو آپ کا جلوہ نظر آتا ہے، آپ کا دیدار نظر آتا ہے، جنوب میں دیکھتا ہوں آپ کا دیدار نظر آتا ہے، مشرق میں دیکھتا ہوں آپ کا، حضور علیہ السلام کا دیدار، مغرب میں دیکھوں حضور علیہ السلام کا دیدار، بازاروں میں جاؤں آپ کا دیدار، گھر میں جاؤں آپ کا دیدار۔ پھر وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا کبھی وضو ہوتا، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی حوائج ضروریہ سے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو بھی آپ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، تو بھی آپ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھ سے بے ادبی ہو رہی ہوگی، مجھے معافی دے، معاف فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے دوست کو دیکھا، خاموش رہے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر تجھے مبارک ہو، تجھے وہ نعمت ملی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے، تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ ہے نقش بندی نسبت، جس طرف دیکھوں مجھے بس نظر آوے پیر پیر۔ ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کا جلوہ نظر آ رہا تھا، ہمیں مرشد کا جلوہ نظر آتا ہے، اور اسی میں حضور علیہ السلام کا جلوہ نظر آتا ہے، اور یہی جلوہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ تو دوستو، ذکر قلبی بھی آپ کو عرض کیا گیا، اور پھر تبلیغ کے حوالے سے آپ نے جس طرح تربیت حاصل کی ہے، تو اب اس کو عملی طرح سے بھی ثابت کریں، نکلیں، دوستوں کو دعوت دیں اور وفود بنائیں، خلفائے کرام کے ساتھ مل کر نکلیں، اکیلے نکلیں، اپنے گاؤں میں، شہروں میں وفود کی صورت میں جائیں، اور پھر اس طرح جائیں کہ جو تکلیف اس راہ میں ملے نا، اس کو عین راحت سمجھیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے
کہ عیش اگر ہے تو آخرت کا عیش ہے. اس میں تکلیفیں اگر آتی ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے پیچھے ہی آسانیاں آتی ہیں. جو تکلیفیں اور اذیتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، تو ان تکلیفوں کو ایسے سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے حسن کے لیے زیورات ہیں، خوبصورتی بڑھ رہی ہے، محبوب کی نظر میں ہمیں اور بھی قربت مل رہی ہے، تو اس سے گھبرائیں نہیں. تو تبلیغ کے لیے نکلیں، وفود کی صورت میں اکیلے نکلیں اور دوستوں کو دعوت دیں، اور اس طرح محبت، اور جتنا جنون اور محبت اور اثر ہوگا، اور جتنا ذکر اور مرشد کے ساتھ نسبت ہوگی، اتنا ان لوگوں پر اس کی برکات اور فیوزات انشاءاللہ ان کو حاصل ہوں گے. تو یہ چند باتیں تھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین، روحانی طلبہ جماعت کے اراکین، جمعیت علماء طاہریہ کے اراکین، ان سب کا کے لیے تاکید ہے کہ اپنے تنظیم کے کام کو بہتر بنائیں، دستور العمل کے مطابق کام کریں، اور اپنی برانچز کو مستحکم بنائیں. جہاں جماعت اصلاح المسلمین کی برانچز ہیں اور وہاں روحانی طلبہ جماعت کی برانچز نہیں کھلی ہیں تو وہاں کھلنی چاہیے. اور جس رفتار سے دوست اپنے ضلع میں جماعت اصلاح المسلمین کی برانچز بڑھا رہے ہیں، جس طرح نوشہر و فیروز کے 2 زون ہو چکے ہیں اور اس میں خاصی تعداد ہے برانچز کی، تو امید ہے کہ روحانی طلبہ جماعت کے نوجوان بھی ان سب برانچز میں جا کر جہاں بھی نوجوان میسر ہوں وہاں اپنے برانچز کا قیام عمل میں لائیں گے. اپنی صحت کا خیال رکھیں. لیکچر دیے گئے ہیں، پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں، اور اس دن بھی عرض کیا تھا، ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. تجارت، کاروبار، کیونکہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار والے دل یار والے، فارغ نہیں بیٹھنا ہے کام میں. میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اپنی اولاد کو اور آپ کو بھی، کہ فارغ نہیں بیٹھنا ہے. فارغ جو شخص ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. پھر اس کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ ملول بھی ہو جاتا ہے. جو کام میں رہے گا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ادا ہو چکی ہے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. نماز سب سے اہم ہے. نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. میرا رزق جو تمہارے لیے میں نے اس زمین پر رکھا ہے، اپنی محنت، کوشش اور ذہانت سے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہی بات جو نقش بندی سلسلے میں دست بکار دل بیار، پھر آخر میں کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کاروبار زندگی میں میرے ذکر کو مت بھولنا. ذکر کرتے رہو تاکہ تم اپنے اس بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رزق کے حصول کی کوشش میں تم کامیاب ہو جاؤ. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. تو نماز ادا کرنے کے بعد پھیل جاؤ اور کام کرو. تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور روزانہ واک کی کوشش کریں. کھانا اتنا کھائیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اپنے والدین کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے وہ کریں. اپنے بچوں کو بہترین تعلیم، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو تعلیم دیں، آگے بڑھائیں. اتنی بڑی تعداد میں ہماری خواتین بالکل ان پڑھ ہیں، ان کو تعلیم نہیں آتی، ان کو دستخط کرنا نہیں آتا، وہ مجبور ہیں. کوئی ان سے دھوکہ کرے، فراڈ کر دے تو ان بیچاریوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ سب سے مظلوم طبقہ، آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے معاشرے میں یہی خواتین ہیں جو علم سے محروم ہیں. تو ہمیں اپنی بچیوں کو تعلیم دینی ہے. ہم میں سے کسی کی بھی بیٹے اور بیٹیاں ان پڑھ نہ ہوں. قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام ہر برانچ میں ہونا چاہیے. پہلے بھی کہا جاتا ہے، یہ پھر تکرار ہو جائے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. سالانہ عرس مبارک سے واپسی پہ روڈ ایکسیڈنٹ میں، تھوڑا مائک کے قریب. سالانہ عرس مبارک سے واپسی پہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فقیر سجاد مرحوم شہید ہو گئے تھے. ان کے والد دل مراد صاحب موجود ہیں. آپ ختم شریف پڑھیں گے. 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر آپ اس کا ثواب حضور قبلہ عالم کے حوالے کریں گے. سجاد مرحوم سجاد کے لیے دعا ہوگی، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی حضور قبلہ دعا فرمائیں گے. بلوچستان کے دوستوں کی تو کیا بات کی جائے.
اتنے پیارے ہیں کہ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ایک دل میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے. وہ ماشاءاللہ ہم سب سے بازی لے گئے. جس طرح میرے مرشد کامل کے عرس پر تشریف لائے اور جتنی تعداد میں تشریف لائے، یہ چیلنج کر دیا ہے بلوچستان کے دوستوں نے، سندھ والوں کو، پنجاب والوں کو، کوئی اس طرح بھی جوش دکھائے نا. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ والوں اور پنجاب والوں، آپ کے پاس تو بڑے ذرائع، وسائل، دولت اور نوکریاں، ملازمتیں، جائیدادیں ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو اتنی سہولتیں میسر نہیں ہیں. ان کے روڈ راستے بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہ بٹائی صاحب فرمائے تو میں محبوب کی طرف جاتے ہوئے اپنے پاؤں کے بل چلوں گی. اگر میرے پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا تو گھٹنوں کے بل گھسکوں گی. گھٹنوں نے گھسکنا چھوڑ دیا تو کمر کے بل آگے بڑھوں گی. اگر کمر نے بھی کام چھوڑ دیا تو اپنے سینے کے بل. وہ الفاظ تو بڑے خوبصورت ہیں، اتفاق سے اس ذہن میں نہیں آ. وہ بھی اگر میرے سینے نے بھی سرکنا چھوڑ دیا تو اپنے ٹھوڑی کے بل آگے. ملیا تا ملندیا اسنت گھوری جان جتن تا. تو بلوچستان والوں کی جو محبت ہے وہ شاہ سائیں کے اس شعر سے کی یاد دلاتی ہے. تو آپ پوچھ لیجئے گا کہ کتنی تعداد میں بلوچستان، کل دل مراد صاحب بتا رہے تھے کتنی تعداد میں خزدار سے، ہمارے خزدار کے دوست آئے ہوں گے، عبدالکریم صاحب یا دیگر دوست، محمد رحیم صاحب. تو کتنی تعداد میں دوست محبت اور شوق سے تشریف لائے. سندھ والوں کو بھی چیلنج ہے بلوچستان والوں کا، اور پنجاب والوں کو بھی. آپ کے پاس رائے ہیں، آپ اپنی بھی تعداد دیکھیے گا، پھر بلوچستان والوں کا بھی جوش دیکھیے گا. جو حاضر کلام ہے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. کہ دل مراد صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ وہاں جیسا صاحبزادے جی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند کرے، صبر جمیل عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ. اور دوستوں نے، خادمین نے جو کام کیا اس پروگرام کے دوران، جو ڈیوٹی دی باہر، مسجد میں اندر، اور وضو خانہ اور ساری سیکیورٹی کے، ان کو آفرین، ان خادمین کا بہت شکریہ. آپ کا یہ جذبہ بہت ہی قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں، دین میں برکتیں عطا فرمائے. جی الاصلاح کے دوستوں نے، جو جماعت اصلاح المسلمین کی میڈیا ونگ ہے، انہوں نے بڑی ہمت سے، شوق سے اس پروگرام کو براہ راست نشر کیا، دوستوں تک پہنچایا. ان کی بڑی مہربانی. اگرچہ ہمارے جو نور نظر ہیں وہ آپ ہیں، جو یہاں چل کر آئے ہیں. وہ تو وہاں دور بیٹھے ہیں اور وہ وہاں ہی سرانے لگا کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کا بھی شکریہ. لیکن ہمارے جو نور نظر ہیں وہ آپ ہیں، جو یہاں آئے ہیں. تو چلو یہ بھی اچھا ہوا، ان تک وہ چاہ رہے ہوں گے یا نہ چاہ رہے ہوں گے، انہیں سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، یہ ان کی مرضی ہے. جو آپ آئے ہیں، آپ سے ہمیں پیار ہے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. صلی اللہ سیدنا مولانا. احتیاط سے جائیے گا، شام کا ٹائم ہے، اور سفر کے دوران خیال رکھیے گا، اور اپنے آرام کا خیال رکھیے گا. ٹھنڈ ہے، سردی کا خیال رکھیے گا. ہمیں ہمیشہ، کل بھی سویر میں عرض کر رہا تھا، شوز اچھے پہنا کریں جس میں آپ کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو. سارا وزن پاؤں پر آتا ہے. چلتے بھی ہیں تو پاؤں پر نظر، اور ہم نظر انداز بھی پاؤں کو کرتے ہیں. چہرے کو ملتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو ویسا ہو، لیکن نیچے نظر نہیں ہوتی. اپنے پاؤں کو اچھے شوز میں رکھیں جس میں پاؤں گرم بھی رہیں اور چلنے میں آسانی بھی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر.